الحمد لله ذي المجد والثناء والعز والبقاء والرفعة والعلاء والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على منبع الجود والعطاء إمام الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله التقى وصحبه الهدى وذرياته وأمته جميعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. تمامی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ کے لیے جو عرش اولیٰ کی بلندیوں سے لے کر تحت الثریٰ کی گہرائیوں تک ذرے ذرے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. اور درود و سلام اس ہستی پاک پر جو کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، قائد الانبیاء، نجم الانبیاء، کوكب الانبیاء، اول الانبیاء، آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اپنی گفتگو سے قبل میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ علماء کی مجلس میں وہ علماء کے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من زار عالما فکانما زارنی. فرمایا جس نے علماء کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں اس نے گویا مجھے دیکھا. یہ وہ مجلس ہے، ساتھ ساتھ علماء کی زیارت کیجیے. یہ وہ مجلس ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من جالس عالما فکانما جالسنی. فرمایا علماء کی مجلس کو لوگوں عام نہ سمجھنا، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جمعیت ہے کہ ان کا گروہ کوئی عام گروہ نہیں. فرمایا جس نے علماء کی مجلس کو اختیار کیا گویا اس نے مجھ محمد کی مجلس کو اختیار کیا. ساتھ ساتھ علماء کی زیارت بھی کیجئے اور فقیر کے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سماعت بھی فرمائیے گا. دعاؤں کا طلبگار ہوں. آج میں سبق سنانے کی غرض سے حاضر خدمت ہوا ہوں. علماء سے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ دعاؤں کی خاص درخواست ہے، دعاؤں کی خاص درخواست ہے. رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب فرماتا ہے میں نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں ایک عظیم رسول کو بھیجا. الفاظ پہ غور کرنا ہے. رب نے یہاں سے ہی کہہ لیجئے ونڈ کر دی ہے کہ کن پر احسان فرمایا ہے. خوشی کس نے منانی ہے؟ اللہ کے رسول کی آمد پر جھنڈیاں کس نے لگانی ہے؟ اللہ کے رسول کی آمد پر جشن کس نے منانا ہے؟ رب نے آیہ کریمہ میں بڑے خوبصورت انداز سے ونڈ فرمایا ہے، بڑے خوبصورت انداز سے رب نے بیان فرما دیا. رب فرماتا ہے لوگوں سن لو، رب نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی دولت موجود ہے. رب فرماتا ہے میں نے ان پر، ایمان والوں پر فضل فرمایا ہے، ان پر کرم فرمایا ہے. میں نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے. کیا فضل فرمایا، کیا کرم فرمایا، کیا احسان فرمایا؟ رب فرماتا ہے میں نے ان میں ایک عظیم رسول کو بھیجا ہے. عظیم رسول کو بھیج کر رب نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. حضرات محترم یہ کوئی عام سی بات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اگر الفاظ پہ غور کیا جائے، رب نے ہم گناہگاروں کی طرف امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا ہے. وہ امام الانبیاء جن کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے. انبیاء نے التجائیں کی ہیں بارگاہ ربوبیت میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں دعا کی.
ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا اب اپنے رسول کو بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بارگاہ ربوبیت کے بعد جب اپنے امتیوں میں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میرے بعد جو رسول آئے گا میں اس کا نام بھی بتا رہا ہوں۔ فرمایا مبشرم برسولی یاتی من بعدہ اسمہ احمد، لوگوں سن لو میرے بعد جو رسول آنے والا ہے وہ کوئی عام رسول نہیں، اسے کوئی باقی نبیوں کی طرح عام نبی نہ سمجھنا۔ فرمایا لوگوں سن لو مجھ عیسیٰ کے بعد، مجھ روح اللہ کے بعد، مجھ کلیمت اللہ کے بعد جو نبی آئے گا وہ امام الانبیاء ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، اس کا نام احمد ہے۔ میں اس کا نام بھی بتا کے جا رہا ہوں۔ ہم نے تو کوئی التجائیں نہیں کی، ہم نے تو بارگاہ ربوبیت میں کوئی دعائیں نہیں کی، ہم نے بارگاہ ربوبیت میں کوئی استغاثے کوئی دعائیں نہیں کی، ہم نے کچھ نہیں مانگا۔ رب نے خود ہی ہم پر فضل فرمایا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہم نے کوئی دعا نہیں کی، کوئی بارگاہ ربوبیت میں التجا نہیں کی، رب نے کرم فرمایا ہمیں حضور کا امتی کر دیا، رب نے کرم فرمایا ہمیں حضور عطا کر دیے۔ کیا اس بات پر بھی ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں؟ لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ سوال یہ نہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم میلاد کیوں نہ منائیں۔ الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم میلاد کیوں نہ منائیں۔ ہم میلاد کیوں نہ منائیں، سوال یہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد کیوں نہیں مناتے، بڑے سادہ سے انداز میں بتانا چاہوں گا اسلام کیا ہے۔ اسلام 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلام ہے، جو حضور نے کیا وہ اسلام ہے، جس سے حضور نے منع کیا وہ اسلام ہے، اور جس سے حضور نے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے۔ اب وہ لوگ جو اپنی طرف سے باتوں کو اندر داخل کرتے ہیں، خود ساختہ کہتے ہیں کہ میلاد تم کیوں مناتے ہو، اب ان سے پوچھنا پڑے گا تمہیں حیثیت کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ باب نبوت بند ہو چکا، تم کس مرتبے کی بنیاد پر، کس حیثیت کی بنیاد پر فتوے لگا رہے ہو؟ دین کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ دین میں جو کسی چیز کے جواز کے لیے حدیث جو ضعیف ہے وہ بھی کافی ہے، ضعیف حدیث بھی کسی چیز کے جواز کے لیے کافی ہے، لیکن کسی چیز کے ناجائز، کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے حدیث متواترہ کی ضرورت ہے اور قرآن پاک کی نص قطعی کی ضرورت ہے۔ اب وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ تم میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد ناجائز ہے، ان سے پوچھنا پڑے گا کیا میلاد منانا قرآن سے منع ہے؟ کیا میلاد منانا احادیث سے منع ہے؟ کیا میلاد منانا یہ جو صحابہ کرام کے قول سے منع ہے؟ ہر سوال کا جواب نہیں میں ہے، تو پھر کیا یہ کہنا پڑے گا میلاد منانا انبیاء کی بھی سنت ہے؟ بولیے بولیے سبحان اللہ۔ میلاد منانا انبیاء کی سنت ہے، بلکہ آگے چلوں میلاد منانا خود رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ میں یہ ثابت کروں گا رب تعالیٰ نے 5 نبیوں کا میلاد نامہ خود قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد نامہ رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ رب نے سارے فرشتوں کو جمع کیا، فرشتوں کو جمع فرما کر اعلان فرمایا فرشتوں سن لو، میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت آدم کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم نے ایک کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب میں آدم کو پیدا کروں، آدم کی تخلیق کروں، جب اس میں روح پھونکوں، جب وہ اپنی آنکھیں کھولیں، جب ان کا پیدائش ہو جائے، ولادت ہو جائے، تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے سیلیبریشن کرنی ہے، تم نے جشن منانا ہے۔ مولا کیسے جشن منانا ہے؟ رب فرما رہا ہے، رب فرماتا ہے جب آدم پیدا ہوں جشن منانا ہے۔ کیسے؟ فرمایا تم سب نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ حضرت آدم کا میلاد نامہ خود رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ گویا آدم کا میلاد نامہ رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ معلوم ہو گیا جس نے سجدہ کیا، جس نے جشن منایا، جس نے سیلیبریشن کی، رب نے اسے نورانی قرار دے دیا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے کلہم اجمعون الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے۔ جس نے سجدہ کیا رب نے اسے نورانی قرار دے دیا، جس نے میلاد کا انکار کیا ہے، جس نے جشن منانے سے انکار کیا ہے، رب نے اسے شیطانی قرار دے دیا ہے۔
جس نے میلاد منایا ہے۔ دوسرے نمبر پر رب نے قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے سلام علیہ یوم ولد، یحییٰ پر سلام ہو۔ کب سلام ہو؟ جب ان کی پیدائش ہوئی۔ گویا نبی کے میلاد پر رب تعالیٰ نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ نبی کے میلاد پر رب تعالیٰ نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ تیسرے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ سورہ قصص کی ابتدائی 28 آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ کا کلام ہے، فرماتے ہیں سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ لوگوں سن لو، مجھ عیسیٰ پر سلام ہو۔ حضرت عیسیٰ اپنے پر خود سلام بھیج رہے ہیں۔ کب؟ فرمایا مجھ عیسیٰ پر سلام ہو جب میری پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ اپنے میلاد پر خود ہی درود بھیج رہے ہیں، فرما رہے ہیں مجھ پر درود ہو جب میری پیدائش ہوئی۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن مجھ پر موت آئے گی اس دن بھی درود ہو۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی درود ہو۔ یہ 3 لمحات کا تذکرہ ہے۔ بندہ پیدا ہو یہ بھی اہم مرحلہ ہے، بندے پر موت کا وقت آئے یہ بھی اہم مرحلہ ہے، اور بندہ جب زندہ کر کے بارگاہ ربوبیت میں اٹھایا جائے گا یہ بھی اہم مرحلہ ہے۔ معلوم ہو گیا کہ نبی کی زندگی کے ہر لمحے لحظے پر اللہ کا نبی بھی اپنے پر درود بھیج رہا ہے، رب کی ساری خدائی بھی نبی پر درود بھیج رہا ہے، رب کی ساری خدائی بھی نبی پر۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ووالد وما ولد کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بیان فرمایا ہے۔ ہر ناجائز کام کو روکنے کے لیے نبی نہیں آتا۔ یہاں یہ بھی بات بتاتا چلو میلاد کے ضمن میں چند لمحے کے لیے حاضر ہوا ہوں، چند گزارشات ہیں۔ اللہ کا نبی بنیادی طور پر ہر جائز کام کروانے نہیں آتا، اللہ کا نبی ہر ناجائز کام سے روکنے آتا ہے۔ اگر اللہ کا نبی جائز کام ہی کروانے آتا تو قرآن 30 پاروں میں نہ ہوتا، پھر 30,000 پاروں میں ہوتا کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ دیکھیے گا قرآن میں مختلف جگہ پہ بورڈ لگائے گئے ہیں۔ طریقہ اور اصول بھی یہی ہے۔ بندے نے کہیں جانا ہو تو جہاں جانا جائز ہوگا، جہاں جانے کا امکان ہوگا وہاں بورڈ نہیں نظر آئے گا کہ یہاں آپ نے آنا ہے، یہاں جانا ہے۔ بورڈ وہیں ہوگا جہاں داخلہ ممنوع ہوگا۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ رب نے قرآن میں اور حدیث میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے ہیں کہ یہ بھی چیز حرام ہے، یہ بھی چیز حرام ہے، یہ بھی چیز حرام ہے۔ رب نے واضح طور پر قرآن میں بیان فرما دیا۔ اب وہ لوگ جو اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ میلاد منانا جائز نہیں، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد بنانا شرک ہے، میں انہیں کہتا ہوں نہ خدا سے بھول ہوئی نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی ہے۔ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کیا کیا چیز ناجائز ہے، کیا کیا چیز حرام ہے، کیا کیا چیز بدعت ہے۔ اور قرآن میں ہر جائز کام کا اللہ کو جو چیز پسند ہے اس کا بھی بیان ہے، اور جو اللہ کو چیز ناپسند ہے اس کا بھی بیان ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اللہ کا نبی بنیادی طور پر جائز کام کروانے نہیں آتا، اللہ کا نبی ہر ناجائز کام سے روکنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر اب بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، اگر وہ روزانہ مچھلی کھاتے ہیں، روزانہ چاول کھاتے ہیں، ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مکئی بھی تو ایک غذا تھی، گندم بھی تو ایک غذا تھی، تم نے اسے کیوں نہیں کھایا۔ پاکستان کے لوگ ہیں، اگر یہ روزانہ گندم کھا رہے ہیں، اگر یہ روزانہ مکئی باجرہ کھائیں اور یہ مچھلی روزانہ نہ کھائیں، روزانہ جو ہے وہ چاول نہ کھائیں، ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے چاول کیوں نہیں کھائے، یہ بھی تو غذا تھی۔ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جو بریانی ہے یہ غذا تھی، تم نے روزانہ کیوں نہیں کھائی، مچھلی غذا تھی، اسے روزانہ کیوں نہیں کھایا۔ تو اللہ کو مطلوب ہر جائز کام نہیں، اللہ کی مطلوب یہ ہے کہ ہر ناجائز کام سے رکا جائے، جو برا کام ہے اس سے رکنا اللہ کی مطلوب ہے۔ اور اللہ کا نبی بنیادی طور پر ہر ناجائز کام سے روکنے آتا ہے، اللہ کا نبی ہر جائز کام کروانے نہیں آتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی دین کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ کسی چیز کے جواز کے لیے کوئی ضعیف حدیث ہے وہ بھی کافی ہے، لیکن کسی چیز کو ناجائز حرام بدعت قرار دینے کے لیے قرآن کی نص قطعی کی ضرورت ہے، حدیث متواترہ کی ضرورت ہے۔ پھر یہاں سے جو بات معلوم ہو رہی ہے، کوئی بندہ بھی جو کسی پر ناجائز ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، بدعت کا فتویٰ لگا رہا ہے،
وہی بندہ ناجائز اور بدعت کا فتویٰ لگا سکتا ہے جسے قرآن کی نصوص کا بھی پتہ ہو، احادیث کی قسموں کا بھی پتہ ہو، اسے پتہ ہو حدیث متواترہ کسے کہتے ہیں، اسے پتہ ہو نص قطعی کسے کہتے ہیں۔ ہر بندہ، کوئی بھی بندہ ہو، اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، میلاد منانا بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، اللہ کا نبی بنیادی طور پر جائز کام کروانے نہیں آتا، ناجائز کام کروانے آتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر کوئی دلیل موجود نہیں کہ میلاد منانا منع ہے، کوئی یہ بھی دلیل موجود نہیں کہ حدیث پاک سے ہو کہ میلاد منانا منع ہے۔ واضح طور پر رب نے کوئی بھی حدیث پاک سے، کوئی بھی قرآن کی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ ہو کہ میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے۔ اللہ کا نبی ہر جائز کام کروانے نہیں آتا، ناجائز کام سے روکنے آتا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، انہیں کہنا پڑے گا میلاد تو حضور نے بھی منایا ہے، اپنا حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو، ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ اور پھر آخری باتیں کر کے دو تین باتیں، لوگ کہتے ہیں عیدیں دو تھیں، تم نے تیسری کہاں سے بنا لی ہے؟ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عید میلاد النبی ان کے نزدیک عیدوں کی عید ہے، عید میلاد ان کی عیدوں کی عید ہے۔ کہتے ہیں کہ عید تم نے تیسری کہاں سے بنا لی ہے؟ حضور کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہودیوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہودیوں نے کہا حضور اگر یہ آیہ کریمہ ہم پر اتری ہوتی ہم اس دن دو عیدیں مناتے۔ اور حدیث پاک میں ہے حضرت عمر فاروق، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا تم دو عیدوں کی بات کرتے ہو؟ فرمایا جس دن یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے لوگوں سن لو، فرمایا اس دن عرفہ کا دن تھا، مسلمانوں کا عید کا دن تھا، اس دن جمعہ کا دن تھا، مسلمانوں کا عید کا دن تھا، وہ تکمیل دین کا دن تھا، وہ بھی مسلمانوں کا عید کا دن تھا۔ تم دو عیدوں کے بعد تو معلوم ہو گیا کہ قرآن سے بھی کوئی نص قطعی نہ حدیث متواترہ ہے میلاد کے خلاف، تو پھر میلاد منانا ہے گج وج کے منانا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر جس میں محفل میلاد نہ ہو، اور آسماں پر کیوں نظر آتے ہیں یہ ستاروں کے چراغ، آسماں پر کیوں نظر آتے ہیں ستاروں کے چراغ، قدسیوں میں تو کہیں محفل میلاد نہ ہو۔ اور آخری شعر ہے، تمنا ہے قیامت میں سب کچھ بھولوں، تمنا ہے قیامت میں سب کچھ بھولوں، نام احمد کے سوا کچھ بھی مجھے یاد نہ ہو۔ دعاؤں کی درخواست ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سال کی بنسبت اگلے سال مزید گج وج کے میلاد منانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حضرات گرامی، یہ سن محمد حماد یوسف صاحب جو کہ نبی کریم علیہ السلام دے فرامین ساڈے تک پہنچا رہے سن۔ اللہ پاک علامہ صاحب دے علم دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔